اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس وقت آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم لوگوں نے اس وقت اپنا سیکنڈ مائل سٹون جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، جس میں آپ کو جیسے معلوم ہے کہ پہلے ہماری الحمدللہ سورہ بقرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی تھی، اور اس وقت ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ سر ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی صاحب، جن کو آپ ابو یحییٰ کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ آئی ہماری اس کلاس میں اور ہمیں جو ہے اپنی دعاؤں سے اور شفقت سے نوازا۔ تو آج ہمارے لیے ایک سورہ آل عمران کے اختتام پر یہ ہمیں پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے جس طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس کلاس کے حوالے سے، اور جس طرح سے ہم اس کو انذار کے پلیٹ فارم پہ لے کر چل رہے ہیں، تو میں آج کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی آگے ایک اور میٹنگ بھی ہے، تو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ وہ اب اپنا تھوڑا سا آپ کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کریں، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا انٹریکشن کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب پلیز، اوور ٹو یو۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بے حد و حساب مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت، بڑا فضل، بڑا کرم ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اور سلمان صاحب بہت زیادہ میری طرف سے شکریہ اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت بڑا انہوں نے اسٹیپ اٹھایا ہے اور ہمت کی، اور باقی لوگ پھر انہوں نے ساتھ دیا، اور جتنے بھی معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی بہترین اجر دے، اس لیے کہ حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ قرآن مجید سیکھنا اصل میں یہی ہے کہ آدمی قرآن مجید کی بات سمجھ لے، اور ہمارے ہاں چونکہ عربی زبان سے عام طور پر واقفیت نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید کو ترجمے سے سمجھنا ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے، اور ایسے میں اگر کوئی اجتماعی ایفرٹ کر لی جائے تو اس سے تھوڑا سا موٹیویشن رہتا ہے، لوگوں کو ہمت رہتی ہے، حوصلہ رہتا ہے، اور ایک مقصد سامنے رہتا ہے، ایک پابندی رہتی ہے۔ جیسے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے قرآن مجید کی جو ایک بہت بڑی صورت ہے سورہ آل عمران، گویا کہ یہ آپ نے اسے کو نہ صرف ختم کیا ہے بلکہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو آپ تقریباً قرآن مجید کا چھٹا حصہ کم و بیش سمجھ کے پڑھ چکے ہیں۔ یہ اس پہلو سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر اس پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ کورس جب شروع ہوا ہوگا، میرا خیال یہ کئی مہینے تو شاید اس پہ گزر چکے ہیں، اور اس کا کبھی آغاز ہوا ہوگا، یاد ہے اس سورہ بقرہ کے اختتام پر بھی میں حاضر ہوا تھا، اس بات پہ بھی کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ میں بس توجہ دلا رہا ہوں کہ دنیا اصل میں اسی آغاز و اختتام کا نام ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے اور اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ کورس آپ نے شروع کیا، سورہ بقرہ شروع کی، اس کا اختتام ہو گیا، سورہ آل عمران شروع کی، اس کا اختتام ہو گیا۔ جب آپ شروع کر رہے ہوں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو بڑی طویل صورتیں ہیں، لیکن ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ نے چاہا تو ایک روز قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو جس طرح سورہ آل عمران کے اختتام پہ آپ نے پڑھا ہے، جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ جو آخری آیت ہے نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو جو لوگ آسمان اور زمین کی خلقت میں غور کرتے ہیں اور رات و دن کے آنے جانے پہ غور کرتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شب و روز کا سلسلہ ہے جو بدل رہا ہے، اور میں شب و روز کی گویا کہ ایک سواری پر سوار ہو کر زندگی کا سفر طے کر رہا ہوں، اور اتنی بڑی اور عجیب و غریب کائنات میں میں زندہ ہوں۔ تو یہ کائنات تو باقی رہے گی، مجھ سے پہلے بھی باقی تھی، میرے بعد بھی رہے گی، میں مر جاؤں گا۔ تو جو اتنی کمتر سطح ہے وجود کی، یعنی سب سے جو حقیر سطح ہے وجود کی، وہ مادہ ہے۔ مادہ سب سے حقیر سطح ہے، تو وہ مادہ تو باقی ہے، اور وجود کی سب سے برتر سطح جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ حیات، اور حیات میں جب شعور پیدا ہو جائے، جو انسان کی ہاں آخری درجے میں ظاہر ہوتا ہے، وہ فنا ہو جائے، تو اس کے بعد پھر وہ زبان سے وہ لفظ نکلتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ سب کچھ تو نے یہ کارخانہ عالم ابس نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، موت و زندگی کا کھیل، یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ تماشا کرنا ہوتا تو اپنے پاس کر لیتے۔ زندہ جیتے جاگتے باشعور حساس انسانوں کو ہم اس امتحان میں نہ ڈالتے۔ تو بندہ مومن سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اور سب سے بڑا لمحہ فکری اس کے لیے ہوتا ہے کہ یہ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، اور چلیے زندگی گزر جائے، کوئی حرج نہیں ہے، فطری عمل ہے۔ قرآن مجید
ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی گزر بھی جاتی ہے تو ختم نہیں ہوتی. یہ جو ہم زندگی جی رہے ہیں جو خواب کی طرح ختم ہوئی چلی جا رہی ہے، یہ تو ایک سمجھے کہ پریفیس ہے، مقدمہ ہے. ابھی تو داستان شروع ہوئی ہے، اصل داستان تو آنی ہے. اور میں اکثر مثال سے سمجھاتا رہتا ہوں. جب میں نے اپنا دوسرا ناول لکھا تھا قسم اس وقت کی 2011 میں، تو اس وقت ایک تمثیل سے بتایا تھا کہ جس طرح ایک پریگننٹ خاتون کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک دنیا میں جی رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک زندگی کا ٹائم پیریڈ پورا کرتا ہے، 9 مہینے گزار کے. ہم میں سے ہر شخص اسی عمل سے گزر کے اس دنیا میں آتا ہے، تو وہ بھی ایک زندگی ہوتی ہے. اس وقت اس کی بھی کچھ نہ کچھ خوراک ہوتی ہے، اس کے اندر بھی گروتھ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن ہوتی ہے. لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی غیر معمولی دنیا میں آنے والا ہے. اور پھر آتا ہے، اور پھر اس کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ رنگ ہے، یہاں نور ہے، یہاں خوبصورتی ہے، یہاں پہ ذائقہ ہے، یہاں پر خوشبوئیں ہیں، یہاں پر جمال و کمال اپنی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. تو ہم لوگ بھی اس وقت اصل میں اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں. ایک حاملہ کا حمل ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور پھر قیامت کا زلزلہ گویا کہ وہ وقت ہوگا جب ایک نئی دنیا میں ہم پیدا ہوں گے. تو زندگی پھر وہاں سے شروع ہوگی، اور جب زندگی شروع ہوگی وہاں تو پھر ختم نہیں ہوگی. تو قرآن مجید ہمیں اسی عظیم حادثے، اسی عظیم واقعے اور خدا کے حضور اس عظیم پیشی کے بارے میں متنبع کرنا آتا ہے. قرآن مجید کا اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں. دنیا کے مقاصد ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی تمہاری عقل بہت ہے تمہارے پاس، انہیں حل کرو. اللہ تعالیٰ تو آخرت کے علاوہ آگے ہی نہیں بڑھتے، یہیں سے بات شروع کرتے ہیں اور یہیں پہ وہ ختم کر دیتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کا جب میسج ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب لوگ بالکل تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے اور سارے گناہ چھوٹ جائیں گے اور انسان بالکل نیکی کے راستے پہ آ جائے گا، لیکن اس میں احساس تو پیدا ہونا چاہیے نا، اس کے رویے میں تبدیلی تو آنی چاہیے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جنت کے بارے میں یقین رکھتا ہو اور اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جہنم کے بارے میں جانتا ہو اور وہ اس سے بچنے کی دیوانہ وار کوشش نہ کرے، جبکہ اسے پتا ہے کہ دو میں سے کوئی ایک انجام اس کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. قرآن مجید اصل میں اسی کی کتاب ہے. اس کو علمی، عقلی، فطری، تاریخی دلائل کی روشنی میں اسٹیبلش کرنے کی کتاب ہے. اس کے احوال بتانے کی کتاب ہے. اس باب میں جتنے شکوک، الجھنیں ہیں، سوالات ہیں، ان کا جواب دینے کی کتاب ہے، یقین دلانے کی کتاب ہے. اس لیے آپ دیکھیے سورہ بقرہ کے آغاز میں اور دیگر مقامات پر بھی آخرت کے بارے میں یہی الفاظ آتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو جب یقین ہو جاتا ہے تو یقین چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، بہرحال تبدیلی تو لاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یہ ہم میں کوئی تبدیلی لا رہا ہے یا نہیں لا رہا، اور مطلوب تبدیلی لا رہا ہے یا نہیں لا رہا، اور یہ کہ خدا کے معیارات پہ کوئی تبدیلی لا رہا ہے یا نہیں لا رہا. تو یہ ہے سب سے اہم چیز جو میں دیکھتا ہوں قرآن پڑھنے والوں کے ذہن سے، دل و دماغ سے اکثر محو ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں قرآن ترجمے سے پڑھ لیا، اصل میں یہی ایک اچیومنٹ ہے. نہیں، قرآن مجید پڑھنا تو آغاز ہے، یہاں سے تو بات شروع ہوئی ہے. اصل میں تو کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے. تو عمل کیا کرنا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ لوگوں کے سامنے دو چار موٹی موٹی چیزیں رکھوں. اور اس لیے کہ عام طور پر ہم علمی فکری باتیں کرتے ہیں، تذکیری باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں ہم بہتر نہیں ہو پاتے. تو میں کچھ مختصر سا جو وقت ہے میرے پاس اس میں چند مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے، جو اعمال ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازتے ہیں ان میں سے ایک پہلا اور سب سے جو بڑا عمل ہے وہ نماز ہے. نماز کی تاکید، فضیلت کے بارے میں قرآن مجید بھرا ہوا ہے، اور اس درجے میں ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان کورس اگر آپ میں سے کسی شخص نے کر رکھا ہے تو اسے بات معلوم ہوگی، ورنہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی آپ دیکھ لیں گے ہر جگہ نماز کی تاکید ضرور آ رہی ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ جب سورہ مدثر میں اہل جہنم سے اہل جنت یہ پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے کے گئی، تو وہ جواب یہی دیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن مجید اس کو بہت تفصیل سے بتاتا ہے، حضور نے بہت اہتمام سے بتایا. الصلاۃ عماد الدین، یہ حدیث تو سب کو یاد ہوگی، نماز دین کا ستون ہے. یعنی نماز گئی تو پورا دین گیا. یہ مسلم اور کافر کے درمیان امتیاز ہے، یہ مسلمانوں کی شناخت ہے. نماز گئی تو اسلام گیا. اور پھر حضور نے، قرآن مجید نے اس پہ توجہ دلائی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے لحاظ سے فرض ہے. تو وقت کی پابندی کے ساتھ حضور نے بھی اس کو واضح کیا. جب پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو کیا ہے، تو فرمایا کہ نماز
کا اپنے وقت پہ پڑھنا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہمیں ہر شخص کو دیکھنا چاہیے بھائی ہماری نمازیں وقت پہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ یہ ایک پہلی بنیادی چیز ہے جس کا ہم سب کو خود بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو تلقین بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن آپ پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ نماز کوئی ایسے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، وہ بڑے اہتمام سے پڑھنے کی چیز ہے۔ یہ خدا سے ملاقات کا نام ہے، اپنے مالک سے ملنے کا عمل ہے۔ اس کو نمٹا کے نہیں آنا چاہیے، اس میں اہتمام چاہیے، اس میں تسلی چاہیے، اس میں سکون چاہیے، اس میں خشوع چاہیے، اس میں دوام چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ حفاظت کا مطلب وہی اوقات کے اوپر پڑھیں۔ نماز دوام کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کریں کہ 2 دن پڑھیں 2 دن چھوڑی، آج پڑھے کل نہیں پڑھی۔ اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، اور بات یہ ہے کہ نماز کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ نماز پڑھنا کچھ پتہ ہی نہیں کر کے آ رہے ہیں، کتنی عجیب بات ہے۔ تو نماز تو اللہ سے ملاقات ہے نا، ملاقات کا ایک حصہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم ان کی حمد ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمیں نہ پہلی کا مطلب پتہ ہے نہ دوسری کا، تو ہماری نماز عجیب و غریب قسم کا سانحہ ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کی میں آپ لوگوں کو تلقین کروں گا۔ دوسرا یہ کہ جو انسان کو ایک ملکہ دیا گیا ہے اور جو انسان کا ایک اجتماعی وجود کا انحصار بھی ہے، وہ معاشرتی زندگی میں، یعنی ہم سے اکیلا کوئی بھی نہیں رہتا، ہم مل کے رہتے ہیں۔ کم سے کم آپ جانتے ہیں فیملی یونٹ تو ہوتا ہے ہمارا، رشتہ دار ہیں، پھر ماں باپ بھائی بہن ہیں، پڑوسی ہیں۔ اب ان میں کیسے رہنا، یعنی پہلی کا تعلق خدا کے حقوق سے تھا، دوسری کا تعلق جو ہے وہ بندوں کے حقوق سے۔ تو اس میں قرآن مجید بھی جگہ جگہ بیان کرتا ہے، حضور نے بھی بات بیان کی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا جو ہے وہ سب سے بڑے دینی اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ قرآن نے ہر جگہ اللہ کے حقوق کے ساتھ والدین کے ہمیشہ ذکر کیا ہے۔ اور پھر والدین جو ہیں ان کے ساتھ رشتہ دار، ظاہر ہے کہ ہم رشتے ناتوں میں جیتے ہیں، تو میاں بیوی ہیں، بھائی بہن ہیں، اولاد والدین ہیں، سب کے معاملے میں مجموعی طور پہ حکم یہی ہے کہ آپ حسن سلوک کریں۔ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، نرمی سے محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ محبت کا ہو، خدمت کا ہو، سپورٹ کا ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی دراز ہو، عمر طویل ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، تو وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور اس کے برعکس جو ہے، جو شخص برا رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں بڑی وعیدیں آئی ہیں روایات میں۔ مسلم کی ایک روایت ہے، بخاری میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت ہے۔ حضور نے توجہ دلائی ہے کہ بھئی اگر کسی کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کیا ہے نا، ہم اپنی زبان سے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، آج ہی معاف کرا لو، کیونکہ ایک دن وہ آ رہا ہے جب نہ درہم کام آئیں گے نہ دینار، اور پھر اعمال صالح ہوگا، یہی کرنسی ہوگی نا۔ تو یہ تم سے لے کے اسے دی جائیں گی، اور جب تمہاری ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ لے کر تمہارے سر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس کو حضور نے ایک دوسری روایت میں اس طرح بھی بیان کیا کہ سب سے بڑا میری امت کا مفلس کون ہے؟ وہ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال دولت نہ ہو، تو حضور نے یہی بات کہی، نہیں وہ نہیں ہے، مفلس تو یہ شخص ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ لے کے پہنچے اللہ کے حضور، لیکن کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کو دکھ دیا۔ تو جب سارے کام کیے ہیں تو پھر ایک ایک حقدار کو بلایا جائے گا، اس کی نیکیاں لے کے اس کو دی جائیں گی، اور جب کچھ نہیں بچے گا تو ان کے گناہ اس کو سر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ چیز وہ ہے جس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اسی کا ایک جز یہ ہے خاص طور پر گھر والوں کے حوالے سے کہ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سخت مزاج آدمی جو ہوتا ہے نا، بڑے آدمی ذرا تلخی کے ساتھ بات کرتا ہے، بد مزاجی کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس طرح کے آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حضور نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بہت نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی پہ وہ اتنا دیتے ہیں کہ سختی پر نہیں دیتے، یعنی اپنی رحمت سے بہت نوازتے ہیں، اور جو کچھ نرمی پہ دیتے ہیں وہ سخت مزاجی کے ساتھ کبھی نہیں دیتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں اپنے معاملات میں بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور چیز جس کا تعلق خدا کے حقوق سے بھی ہے، بندوں کے حقوق سے بھی ہے، وہ یہ کہ جو ہو سکے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ حضور نے کہا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہو اسے بھی صدقے میں دے کے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔
اور پھر آپ نے یہ بھی توجہ دلائی کہ آدمی جو انتظار کرتا رہتا ہے نا کہ موت آئے گی اور اس کے وقت میں ابھی تو میں چلے دنیا ہے، اس کے مسائل ہیں، یہ کر لوں وہ کر لوں، پیسے بچا بچا کے رکھتا ہے، اور موت قریب آ جاتی ہے تو اب وہ کہتا ہے جی یہ میری طرف سے جناب یہ صدقہ ہو گیا، انفاق ہو گیا۔ نہیں، یہ تو آپ نے زندگی میں کرنا ہے، کیونکہ موت کے وقت یہ وارث و کمال ہے، اس وقت تو ان کا ہے۔ تو جس وقت تندرست ہو، صحت مند ہو، تمہیں ضرورت ہو، اس وقت کرو انفاق، یہ انفاق مقبول ہے۔ تو یہ وہ کچھ موٹی موٹی ہدایات ہیں جو قرآن مجید بھی ہمیں کرتا ہے، حضور بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور میں نے آج خاص طور پر اس لیے توجہ دلائی ہے کہ دیکھیے آخری ٹیسٹ عمل کا ہی ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ یہ جو قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا، سمجھنا ہے، میری تقریریں سننا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کر کے، سن کے، یہ پڑھ کے کرنا کیا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ ٹیسٹ تو یہاں ہو رہا ہے، شخصیت کو بہتر ہونا چاہیے، اخلاق کو بہتر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اس کی چند موٹی موٹی اساسات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ قرآن جب بھی آپ پڑھیں تو اصل میں ایسا جو بھی مقام آئے اس کو گرہ سے باندھ لیا کریں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کرنا وہ نہیں کرنا، اصل میں پوچھیں گے یہی وہ، باقی آپ کو انہوں نے کوئی مفسر تھوڑی بنانا ہے۔ آپ قرآن سمجھ کے کیا کریں گے؟ کامن سینس کی بات ہے، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ عمل نہیں کر رہے۔ عمل کرنے کے لیے پڑھوایا جا رہا ہے، آپ قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ساری باتیں جو ان پہ عمل کرنا جو قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے قرآن سمجھ کے کیوں نہیں پڑھا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، اس لیے کہ قرآن بہرحال بڑی موٹیویشنل کتاب ہے، بہت غیر معمولی کتاب ہے، ضرور پڑھیں۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پکڑیں گے نہیں اس کے اوپر، وہ ماں پکڑیں گے، اور اس کو زیادہ پکڑیں گے جو قرآن سمجھ کے پڑھ رہا ہے پھر بھی عمل نہیں کر رہا۔ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی اس انجام سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ دو چار گزارشات تھیں جو مختصر وقت میں نے آپ کی خدمت میں کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔